محمد. کسی نے پوچھا حضرت ابو عبد المطلب سے، دادا سے، کہ یہ نام ابھی تک عرب کے اندر ہم نے سنا نہیں ہے، آپ نے ایک الگ نام رکھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، جب سے میرا یہ پوتا پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس وقت مجھے خواب کی ذریعے سے، الہامات کی ذریعے سے مجھے بتایا جاتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا ہے. اور کہا میں اس کا نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں، محمد کا معنی ہوتا جس کی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہو. فرما کہ میرا یہ جو پوتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمانا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا والے اس کی تعریف کریں گے. اور کہا میں نے خواب دیکھا، ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری کمر میں سے ایک زنجیر نکلا، زنجیر نہیں ہوتا ہے وہ نکلا. کہتا وہ زنجیر جو ہے آگے بڑھتا گیا، پھر اس زنجیر سے شاخیں نکل گئی، جیسے درخت کی شاخیں نکلتی ہے نا. کہتا پھر وہ شاخیں جو ہے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، وہ سارے پھیل گئے، اور اتنا پھیل گئے کہ ان سے روشنی جناب نکلنا شروع، جیسے ستاروں سے روشنی، چاند سے روشنی ہوتی ہے. کہتا اس وقت جب میں نے خواب یہ دیکھا تو میں کسی بڑے جو خواب کو سمجھنے والے تھے ان کے پاس گیا کہ جناب میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کے خاندان میں اللہ ایسے بندے کے، ایسے بچے کو پیدا کر دے گا جس کی مشرق سے لے کر مغرب تک جس کی فیوزات نافذ ہوں گی، جس کے انوارات پوری دنیا محسوس کریں گے. تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے خاندان میں ایسا بچہ پیدا ہوگا. اور حضرت ابو المطلب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بچہ میرا یہ پوتا ہے، اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے. آپ کی 10 چاچے، کتنے بھائی؟ حضرت ابو المطلب کے 10 بیٹے، 9 چاچے، ایک آپ کا والد صاحب ہو گیا ہے. تو یہاں حرم ہے، بیت اللہ ہے، باہر بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی، پرانے زمانے میں ہوتے تھے. تو حضرت ابو المطلب نے آپ کے لیے بھی ایک جگہ مختص کر دی تھی کہ میرا یہ پوتا اسی جگہ پہ بیٹھے گا. اگر کوئی چاچا آ کر کے اس کو ہٹانا چاہتا تو حضرت ابو المطلب بڑے غصے ہوتے کہ بھائی میرے اس پوتے کو جگہ سے نہ ہٹائے، یہ تو سردار ہے. اور آپ خود آ کے اس گدی کے اوپر پرسکون ہو کے بیٹھا کرتے تھے. اب باری آ گئی کہ جو ہمیں یہ جو مائے زمزم ہے نا، آج بھی الحمدللہ یہ قیامت تک جاری رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کے ذہن کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ تو حضرت اسماعیل کی وہ پاؤں مارنے کی وجہ سے یہ زمزم نکلا ہے. نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. بے شک وہ نکلا تھا، لیکن وہ کچھ عرصہ بعد تو سوکھ گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. زمزم کا پانی جو ختم، یہ کنواں بالکل ختم ہو گیا تھا. جب وقت حضرت عبد المطلب کا وقت آیا تو آپ نے پھر خواب دیکھا. کوئی ہاتف غیب سے آواز دیتا ہے کہ عبد المطلب فلان جگہ کو کھودے، یہاں سے پانی نکالے. ایک دن خواب دیکھا، دوسرا دن خواب دیکھا، تیسرا دن خواب دیکھا، چوتھا دن خواب دیکھا. تو آپ نے اپنے مکہ والوں سے مشورہ کیا کہ مجھے 4 دن سے میں مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں. مختلف عربی کے الفاظات سے ان کو بتایا کہ آخر کے اندر کہا کہ زمزم کا پانی نکالے. انہوں نے کہا مجھے جگہ کی بھی بتایا کہ اس جگہ کو آپ نے کھدائی کرنی ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم سارے مل کر کے جناب یہ کھدائی کرے تاکہ وہ پانی نکلے. لوگوں نے کہا بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور ہم اس بات میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے بھائی. تو اس وقت آپ کا بیٹا تھا حارث، حضرت مطلب کا بڑا بیٹا حارث تھا. انہوں نے حارث کو اپنے ساتھ لیا. حضرت مطلب اور حضرت حارث جو ہے دونوں جا کر کے اس جگہ پہ کھدائی کرتے تھے. 3 دن بعد وہاں سے پانی کے آثار نظر آئے تو آپ خوش ہو گئے. آپ نے نعرے تکبیر کی آواز بلند کر دی، اور پھر وہیں سے ایک پانی جاری ہوا. پھر وہیں سے کیا ہوا؟ پھر حضرت عبد المطلب نے وہ پانی گارا لگا کر کے، کیونکہ اس وقت لوگ پیتے بھی یہی تھے، غسل بھی یہاں کرتے تھے. کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کی اس کام سے جلتے تھے کہ بھائی اس نے واقعہ تو بڑا کام کر دیا. وہ رات کو بدبخت لوگ آ کر کے وہ پانی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو کے اندر مجھے صحیح سمجھ نہیں آتا ہے، وہ ٹب سے بناتے تھے، وہ خراب کرتے تھے. آ کے صبح حضرت مطلب پھر صحیح کرتے تھے. پھر حضرت مطلب کو خواب آیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ نہانے کا پانی نہیں ہے، یہ صرف آپ پی سکتے ہیں، یہاں آ کے نہا نہیں سکتے. تو جب وہ خواب دیکھا حضرت المطلب نے عبد لوگوں کو بتایا، اس کے بعد جو بھی وہاں غسل کرنے کے لیے جاتا تو وہ بیمار پڑ جاتا، ان کے اوپر جلد کی بیماری لگ جاتے. تو لوگوں نے کہا ورہ بات سچی ہے، یہ بندہ کوئی بھی عظمت والا ہے، اس پانی سے نہانا نہیں ہے، یہ صرف پینے کے لیے استعمال ہوگا. لیکن وہ محدود پانی تھا. وہ کیا تھا؟ محدود پانی تھا، تھوڑا سا پانی ہوتا تھا. جب اللہ کا نبی آئے نا ایک دن،
آ کر کے اپنا لعاب مبارک اس کنواں کے اندر ڈالا. کیا ڈالا؟ اپنے پانی پیا اور لعاب مبارک کنواں کے اندر ڈال کر فرمایا کہ اب یہ پانی قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم 16ویں صدی کے اندر ہے، آج بھی اگر ہم کوئی زمزم کا پانی پیتے ہیں تو یہ وہ پانی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوٹا ہے.